بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. وقال اللہ تبارک وتعالی: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق اللہ العظیم. عن عثمان رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اللہ کے محبوب بندوں اور ڈائس پر تشریف فرما باوقار علماء اعظام، قراء حضرات اور شعراء حضرات، میں نے اپنے بھائی جناب حافظ وقاری جسیم الدین صاحب رحمانی صاحب سے گزارش کی کہ مجھے ابھی جانا ہے اور جہاں پہنچنا ہے وہاں سواری کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. 2 گھنٹے کا سفر ہے راستے میں، اس لیے تلاوت کلام پاک سے پہلے مجھے بچوں کی فہرست میں شمار کر لیجئے تو اچھا رہے گا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے قاری صاحب کو، کہ قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے خوش مزاج بھی ہیں اور بہت سوچ اور سمجھ بھی رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، انہوں نے مجھے موقع دیا. ناظم جلسہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے بیٹھنے کا موقع دیا. میرے بھائیوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں. مسلمان کس شخص کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو قرآن کریم پر اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. آج ہم مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا نام ہمارے اور آپ کے ابا عبد الرحمن اور عبداللہ یا اور بھی مسلم نام رکھ دیتے ہیں. جو ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، جن کی سوچ بہت اچھی ہوتی ہے، وہ ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کریم سے جوڑتے ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، اور دینیات سے اردو سے جوڑنے کے بعد اگر ان کے یہ عزائم ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیں
تو وہ حافظ بنانے کی فکر کرتے ہیں، عالم بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ اور اگر یہ سوچ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، مدرسوں میں پنجم تک، پرائمری تک اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی بچہ آگے ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر بن جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی آپ ڈاکٹروں سے ملیں، انجینئر صاحب سے ملیں، پروفیسر صاحب سے ملیں، اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر بڑا ادب ہے انسانوں کا، آپ ان کے اندر دیکھیں کہ ان کی خوبیاں کچھ الگ تھلگ ہیں، اذان ہوئی تو وہ نماز کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے یہی تھا کہ ہر گھر مدرسہ ہوتا تھا۔ جب بچے یا بچیاں رات میں سونے چلتی تھیں، بچے سونے چلتے تھے تو ان کے ماں باپ بچوں کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا جا رہے ہو سلام کر کے جاؤ۔ ان کے ماں باپ بچوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قصے سناتے تھے، اولیاء اعظام کے قصے سنتے تھے بچے۔ ایک جگہ یہ اعظم گڑھ کے قریب میں ایک علاقہ تھا، ایک گاؤں تھا، وہاں جانا ہوا تقریر میں، تو میں نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ واقعات سنائے۔ تو تقریر کے بعد 8 یا 9 لوگ ایسے ملے، وہ کہنے لگے میری ماں نے مجھے بچپن میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ صداقت اور سچائی پر کیا ملتا ہے۔ میری ماں نے، میرے باپ نے بچپن میں مجھے یہ سنا دیا تھا۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے میری دادی بغیر واقعے سناتے سوتی نہیں تھی، سوتی نہیں تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے ہر ماں، ہر باپ یہ سوچتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، یہ بڑے پن کی یہ ہماری پونجی ہے، یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، اور آخرت میں جنت میں ہم سب رہیں گے۔ یہ فکریں ہوتی تھیں، یہ سوچ ہوتی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جب وہی باپ بوڑھا ہوتا تھا تو وہ بچہ اپنے باپ کے آگے پیچھے دوڑتا نظر آتا تھا۔ باپ بیمار پڑتا ہے، ماں بیمار پڑتی ہے، تو حال یہ ہوتا تھا وہ بچہ اپنے ماں باپ کو لے کے جاتا تھا۔ بہت دور نہ جائیے، ایک ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر محمد ناصر صاحب، گھسیاری منڈی میں بیٹھتے ہیں، وہ بتانے لگے ایک بہت بڑا المیہ میں بتاؤں اپنے آپ؟ میں نے کہا فرمائیے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جتنے مریض آ رہے ہیں اکثر لڑکیاں ابا کو لے کے آ رہی ہیں، اماں کو لے کے آ رہی ہیں، پڑوسی بوڑھوں کو لے کر آ رہے ہیں، لیکن لڑکے اپنے ماں باپ کو لانے والوں میں بہت کم ہیں، نہ کے برابر۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک بات یہ اچھی طرح یاد رکھنا، اسلام ایسا مذہب ہے کہ یہ انسان کو ایسا رخ دے دیتا ہے کہ انسان جتنا باپ بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے، جتنی ماں بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے، اتنا ہی یہ بچے اپنے ماں باپ کے قدرداں بنتے نظر آتے ہیں۔ اسلام جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو ان کی یہ خوبیاں ہو جاتی ہیں۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم لوگ زمینی سطح سے چلتے پھرتے ہیں، ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں، لیکن اس کا علاج پڑوسی کروا رہے ہیں،
ایک صاحب کو دیکھا گیا کہ اس کے بھائی اپنے بوڑھے بھائی کو لے کر جا رہے ہیں اور ان کے 4 بیٹے، کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ قصور بچوں کا ہے یا معاف کر دینا قصور ماں باپ کا ہے؟ ایک دور تھا کہ جب ماں باپ سونے چلتے تھے تو بچوں سے اچھے واقعے سنتے اور سناتے تھے۔ آج کا دور کیا ہے؟ ہم سونے چلتے ہیں تو اپنا موبائل ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ماں خود موبائل یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے۔ اب وہ ننھے منھے بچے اپنے ماں باپ کو موبائل دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ میرا باپ میری ماں موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ بعض کے گھروں میں صبح لڑائی ہوتی ہے، آپ سے میں سچ بتا رہا ہوں، صبح لڑائی ہوتی ہے۔ کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ موبائل نیٹ کھلا ہوا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ معلوم پوری رات 5 گھنٹے نیٹ چلا اور نیٹ ختم ہو گیا۔ اب شوہر صاحب اٹھے دیکھنے کے لیے تو لڑائی ہو رہی کہ تم نے سارا نیٹ خراب کر دیا۔ لڑائی ہو رہی ہے آپس میں۔ یہ سب حالات ہیں ہمارے سامنے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ حالات عجب ہیں۔ نہیں، حالات بالکل نہیں بدلے ہیں، ہم بدل گئے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند و سورج تھا، وہی سورج آج بھی ہے، وہی زمین ہے۔ اس زمانے میں بھی 2 آنکھ والے اور 32 دانت والے لوگ رہتے تھے، اسی طریقے کے انسان آج بھی ہیں۔ بات یہ ہے ہماری فکریں بدل گئی ہیں، ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہمارے خیالات بدل گئے ہیں۔ جب ہمارے خیالات اچھے تھے، جب ہماری سوچیں اچھی تھیں، تو حال یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو سنت نبوی کے مطابق ڈھالتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے بچوں کو کھانے کی سنتیں معلوم ہوتی تھیں، پانی پینے کی سنتیں معلوم ہوتی تھیں، غسل کرنے کی سنتیں، فرائض تو دور کی چیزیں، سنتیں معلوم ہوتی تھیں، وضو کے فرائض تو دور کی چیزیں، وضو کی سنتیں معلوم ہوتی تھیں، نماز کے اندر و باہر کے فرائض تو دور کی چیزیں، نماز کی سنتیں ہمارے آپ کے بچوں کو معلوم ہوتی تھیں، جب گھر کا نظام اسلامی تھا۔ ہم نے کیا دیا اپنے بچوں کو؟ کچھ نہیں دیا، خالی ہم نے موبائل دیا ہے، کچھ نہیں دیا، معاف کر دینا، وہ بھی موبائل بچے نے کھینچ لیا۔ ہم تو اتنے کنجوس ہو چکے ہیں کہ بچوں کو ہم کچھ نہ دیتے، وہ تو بچے نے دیکھا ماں باپ موبائل دیکھ رہے ہیں، اچھا کھلونا ہے، بچوں نے کھینچ لیا۔ جب موبائل کھینچ لیا تو اس نے لے لیا۔ اب جب اس نے موبائل لیا، اس کو یہ تمیز نہیں ہے کیا اچھی ہے کیا بری ہے فلم اس میں۔ اب موبائل جب چلتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک گھر میں میں نے دیکھا، وہ چائے پینے گیا، بچہ موبائل دیکھ رہا تھا، تو اس سے کہا بیٹا سلو سلو دیکھ، مولانا آئے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگا ڈیڈی آپ ممی کے سامنے تو زور زور سے دیکھتے ہیں، اور آپ مولانا کے سامنے کہتے ہو سلو دیکھو۔ اس کے بعد جب وہ دیکھنے لگے، دیکھتے دیکھتے ایک سین اتنا خطرناک آیا کہ بیان کرنا مشکل ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ تو فوراً اس نے چھین لیا موبائل، بچہ رونے لگا۔ تو بچہ تیز تھا، بچے نے کہا ڈیڈی مجھے سے موبائل کیوں چھینا؟ کہا چپ ہو جاؤ۔ کہا ڈیڈی مما کے سامنے تو آپ موبائل نہیں چھینتے ہو، مولانا کے سامنے آپ موبائل چھین رہے ہو، ہم تو پہلے بھی یہ دیکھتے تھے، ہم تو پہلے بھی یہ دیکھتے تھے۔ آج ہماری نظریں ہمارے بچوں پہ نہیں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں یہ ہمارے معصوم معصوم بچے ہیں، معصوم معصوم ہماری بچیاں ہیں۔ ابھی میں داخل ہوا اندر، 2 بچیوں کی میں نے تقریر سنی ہے، الحمدللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عالمہ ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ یہ بچیاں عالمہ ہیں. آج ان بچیوں کو جو آپ دے دیں گے، آج ان بچوں کو جو آپ دے دیں گے، یہ کل آپ کے محسن بنیں گے، کل آپ کے یہ احسان مند ہوں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک روز، 2 روز میں نے دیکھا، 3 روز میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں میرے ابو اکثر جگاتے ہیں. اللہ بخشش فرمائے، اب تو اللہ کو پاس پہنچ گئے. اکثر جگاتے تھے تو شروع میں کہتے تھے بیٹے آفتاب ٹائم ہو گیا. ادھر 2-4 روز سے میں نے کیا دیکھا، مولانا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہونے والی ہے، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، بیٹا اٹھو. اب بیٹے کی جگہ مولانا کہنے لگے. تو میں نے بعد میں کہا کہ میرے ابو جان، آپ مجھے مولانا کیوں کہتے ہیں، آپ آفتاب کہیے. تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بیٹے اللہ نے جو تمہیں عزت دی ہے علم کی روشنی میں بھی تو احترام کروں گا. میں نے کہا نہیں میرے ابو، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے. آپ کا احسان ہے کہ آپ نے قاری بنایا. آپ کا احسان ہے کہ عالم فاضل آپ نے مفتی بنایا ہے. ہم تو اس وقت لا خیرے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بھائیوں، بنانے والا اللہ ہے، ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں، استاد بنتے ہیں. مجھے اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ جب میرے ابو جان کہتے تھے میرا بیٹا عالم فاضل مفتی بنے گا، تو اس وقت کے اوپر لوگ کہتے تھے کیا بات کرتے ہو خلیل، یہ نیکر پہن کے ٹہلتا رہتا ہے گھوڑوں پر اور یہ محنت بھی نہیں کرتا ہے، یہ کیا بنے گا؟ تو میرے ابو کہتے تھے میں اسے انشاءاللہ بناؤں گا اور اپنے اللہ کو مناؤں گا. میرا اللہ میرے بیٹے کو حافظ قاری عالم فاضل مفتی ایک سانس میں کہتے تھے. میں قسم خدائے پاک کی کھا کے کہتا ہوں، میں اپنے والد محترم کا احسان مند ہوں کہ آج انہوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے، ایک اچھے ادارے میں داخل کیا. میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی مصیبتیں جھیلیں لیکن میرے پیسوں میں کمی نہیں کی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آج آپ کے پاس بھی مننے بچے ہیں، آپ ان پر اپنی موٹی اور گاڑھی کمائی لگائیے. اور وہ کمائی آپ کی کہاں ہے؟ یہ تو عارضی طور پر ہم آپ مالک ہیں. یہ جسم بھی میرا نہیں ہے، یہ مال بھی میرا نہیں ہے، یہ بچے بھی میرے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً ایمان والوں کی جان، ایمان والوں کا مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا جان مال سب بکا ہوا ہے، سب جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں گدوانا چاہے اپنا نام لکھوانا چاہے مشین سے جیسے لکھا جاتا ہے، تو اگر آپ فتویٰ لیں تو آپ کو یہ فتویٰ ملے گا کہ آپ اپنے ہاتھ پر اپنا نام گدوا نہیں سکتے، کیونکہ یہ جسم آپ کا ہے ہی نہیں. اما یہ تو جنت کے بدلے میں خرید کر اللہ نے دے دیا ہے. اللہ نے دے دیا، جاؤ دنیا کے اندر، پھر ہم تم کو اولادیں دیں گے، ہم تم کو بیٹیاں دیں گے. تمہارا کام یہ ہے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق چلانا اور وہ علم اپنے بچوں کو دے دینا جس سے تمہارے بچے مجھے پہچان سکیں. یہ کام تمہارا ہے، یہ کام تھا ہمارا آپ کا. ہم اپنی ذمہ داری بھول گئے. میرا مال اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کا یہ مال ہے، اللہ مال مانگ رہا ہے. آج ہم بخل سے کام لیتے ہیں، اپنے بچوں پہ تک بخل کرتے ہیں، اپنی بیوی کے خرچے میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں.
اپنے بچیوں کی پرورش میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں. ایک عجب فیشن بن گیا ہے، کل کے لیے ہم جمع کرتے ہیں، آج اپنے بچوں کو علم نہیں دلاتے. معاف کر دینا ہمیں. اور جو لوگ توجہ دیتے ہیں ماشاءاللہ وہ خوشحال ہیں، وہ خوشحال ہیں. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ رو کے سنایا تھا کہ ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے گئے. اور جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو معلوم ہے آپ جب نماز پڑھانے کی تشریف لے گئے تو 4 نوجوان بڑے ہٹے کٹے نظر آئے. وہ نماز جنازہ انہوں نے نہیں پڑھی، نماز جنازہ نہیں پڑھی. جب نماز جنازہ نہیں پڑھی تو قاری صاحب کو فکر ہوئی. قاری صاحب نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان نہ ہو، بے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، یہ ہوا کہ یہ مسلمان نہ ہو. اب معلوم کیا ہوتا ہے، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے پکڑا ان کو، کہا ارے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم کون لوگ ہو؟ تو فوراً ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، فرمایا حضرت جن کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی ہے یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں. جب ان کو باپ کے مرنے کی خبر ہوئی ہے تو یہ بہت موٹی رقم خرچ کر کے یہ جنازے میں شریک ہو گئے. تو قاری صاحب رونے لگے اور فرمانے لگے ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج باپ کے جنازے میں تم آ گئے لیکن جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے، اپنے باپ کو دعا نہ دے سکے. تو میرے بھائیوں ہم کو فکر کرنی ہوگی اپنی نسلوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگے. تو اس لیے ہمارا اور آپ کا پہلا کام اپنے بچوں کو مومن بنانا، بچیوں کو مومنہ بنانا. یہ ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے بچوں کا ایمان چھننے نہ پائے. آج آپ دیکھ رہے ہیں سب. اس لیے ہماری اور آپ کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا ایمان محفوظ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر. اور یہ بچے کب بچیں گے؟ ہماری نسلیں ہم کب بچیں گے؟ جب یہ توحید خالص کو سمجھیں گی کہ توحید خالص کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں. آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو ملے گا کیا؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم خود بھی دیں اور دوسرے مدرسوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، قراء کے ذریعے، حفاظ کے ذریعے ایسی تعلیم دلائیں. ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق چلیں گے تو ملے گا کیا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. آپ بتائیے کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، آج ہم اس کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں. ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میری سنتوں کو زندہ کرو گے اللہ 4 انعامات سے تمہیں نوازے گا. پہلا انعام یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پہلا انعام جو دے گا وہ کیا دے گا؟ روزی میں برکت دے گا.
دوسرا انعام دین میں اللہ پختہ کر دے گا. چوتھا انعام نیک اور صالح انسانوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا. اور چوتھا انعام کیا ہوگا؟ تیسرے کے بعد چوتھا انعام یہ ہوگا کہ فساق فجار حاسدین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب و دبدبہ ڈال دے گا. میرے بھائیوں اور اللہ کی محبوب بندیوں جو پس پردہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، غور سے سن لیجئے. اگر آج آپ نے سنتوں بھری زندگی گزاری، اپنے بچوں کو سنتوں بھری زندگی کی دعوت دی اور یہ سنت والی زندگی اپنے بچوں کو سکھاتے رہے، تو یاد رکھنا دنیا میں ان کی روزی بھی بڑھے گی اور ان کا کوئی ایمان نہ ٹھک پائے گا. اور انشاءاللہ آخرت میں سنت والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ تو جنت ہی جنت ہے. جس طرح دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمارے آپ کے سامنے کپڑا ہوتا ہے. کپڑا ہم کسی ٹیلر کو جا کے کپڑا دے دیتے ہیں، کسی ٹیلر کو کپڑا دے دیتے ہیں اور ٹیلر صاحب سے کہتے ہیں دیکھو یہ کرتا میں لے کر آیا ہوں، اسی کرتے کے نمونے کے مطابق میرا کپڑا سی دو. بھئی یہی تو کہتے ہیں. اب ٹیلر صاحب نے کپڑا سی دیا، کپڑا سلنے کے بعد ٹیلر صاحب نے فون کیا یہ کپڑا لے جائیے. اب جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کرتا اس کی آستینیں 2 انگل زیادہ، جتنا فٹ ہونا چاہیے اس میں 4 انگل زیادہ، لمبائی بھی 4 انگل زیادہ. آپ بتائیے وہ کپڑا لے لیں گے؟ آپ کہیں گے ٹیلر صاحب آپ نے بہت اچھا سلا ہے، آپ تعریف کریں گے ٹیلر صاحب کی. آپ کہیں گے ٹیلر صاحب میں نے جو نمونہ دیا تھا اس نمونے کے مطابق تم نے میرا کپڑا کیوں نہیں سلا، میرا کرتا کیوں نہیں سلا؟ تو ٹیلر صاحب کہیں گے ارے بھیا پہلے بات تو سنو، غصاؤ نہیں، آپ کا کپڑا اتنا قیمتی تھا، ہم نے یہ سوچا اس کی قطرن کسی کام میں نہیں آئے گی، اس لیے میں نے تھوڑا بڑا سی دیا، تھوڑا سا بڑا سل دیا، یہ تو میں نے اچھا کام کیا ہے. تو ہمیں آپ کو غصہ آ جائے گا ٹیلر صاحب آپ اپنی سپیچ روک لیجئے. یہاں کپڑے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی ہے، یہاں نمونے کی قیمت دیکھی جاتی ہے. جو نمونہ دیا تھا اس نمونے کے مطابق آپ کو کپڑا سینا چاہیے. میرے بھائیوں بولو یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں. اب آج آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ بھی تو قیامت کے دن پوچھے گا نا، ہاں میرا اللہ بھی تو پوچھے گا نا کہ 4 بچوں کے ابا آ جاؤ، 3 بیٹیوں کی اماں آ جاؤ، بتاؤ تم نے کس کے نمونے کے مطابق زندگی گزاری ہے؟ بولو. نمازیں کس کے نمونے کے مطابق پڑھی، روزے کس کے نمونے کے مطابق رکھے، حج کس کے نمونے کے مطابق کیا، زکوٰۃ کس کے نمونے کے مطابق نکالا، اور پھر کپڑے کس کے نمونے کے مطابق پہنا، چہرہ کس کے نمونے کے مطابق بنایا؟ بولو نا. شادیاں کس کے نمونے کے مطابق کی، تجارت کس کے نمونے کے مطابق کی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس کے نمونے کے مطابق تھا؟ بولو. تو وہاں آواز آئے گی کہ اے فرشتوں اگر اس کی پوری زندگی میرے محبوب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہے تو اس کو جنت میں داخل کر دو، جنت میں داخل کر دو. اور اگر یہ میرے محبوب کو نمونہ بنا کر زندگی میں نہیں آیا ہے، من مانی زندگی گزاری ہے، من چاہی زندگی گزاری ہے، اس کے سارے اعمال مردود کر دو. کہاں جائیں گے ہم؟ وہاں. یہاں تو کپڑا اگر اس نے درزی نے بڑا کر دیا چھوٹا کر دیا تو یہاں مسئلہ حل ہو جائے گا. وہاں اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اعمال ریجیکٹ کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنتوں جیسے گلدستے والی زندگی کو اپنے گھروں میں داخل کریں. سب مل جائے گا انشاءاللہ، سارا نظام اچھا بنتا چلا جائے گا.
ہمارے اور آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تشریف لائے تھے۔ فرمایا کہ اماں جان میرے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کیا قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ فرمایا میں پڑھتا ہوں قرآن کریم۔ کہا جو کچھ قرآن کریم میں لکھا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آخر میں یہ کہہ کے ہٹنا چاہوں گا کہ دیکھو جس اللہ نے جنت کے بدلے مال اور جسم خرید کر واپس کر دیا ہے، اور جس اللہ نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر اتنی محبت کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما ہی دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، بس تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کر لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں میرا اللہ، آپ کا اللہ، سارے انسانوں کا اللہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتا ہے، بہت زیادہ میرے نبی کو میرا اللہ چاہتا ہے۔ تو جب اللہ نبی کو چاہتے ہیں تو جو نبی کو چاہے گا، جو نبی کی زندگی کی طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اس کو بھی چاہنے لگے گا۔ میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں اگر ہم نے ہاتھوں کے ذریعے نبی کا کوئی نمونہ اختیار کیا ہے تو اللہ ہاتھوں سے پیار ضرور کرتا ہوگا۔ ہم نے اپنے زبان سے نبی کا کوئی نمونہ، اور ہم نے اپنے لباس کے ذریعے سے نبی کا کوئی نمونہ، ہم نے اپنی زندگی کے سارے جسم کے حصے سے نبی کا کوئی نمونہ فالو کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے، میرا اللہ اس بندے سے محبت کرتا۔ اس لیے آئیے ہم آپ طے کریں، ہم آپ فیصلہ لیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، کس رخ پہ جا رہی ہے۔ ہم کو پہلے اپنا ایمان بچانا ہے، ہم کو سنت نبوی کے مطابق چلنا ہے، توحید خالص کے مطابق چلنا ہے، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب طے کریں، ہم بھی انشاءاللہ جہنم سے بچیں گے، اپنی نسلوں کو بھی جہنم سے بچائیں گے۔ بڑا اچھا ماشاءاللہ یہاں لگا آ کر کہ ننھی منی بچیاں ایسی تقریریں کر رہی تھی جیسا لگ رہا تھا کہ کوئی عالمہ تقریر کر رہی ہیں۔ بچوں کا بھی پروگرام ضرور سنا ہوگا آپ نے، بڑا اچھا پروگرام پیش کیا ہوگا۔ میں جناب قاری جسیم الدین صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ان کی کمیٹی کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں، اور ان کے چاہنے والوں کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں، اور ان کی مدد کرنے والوں کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ سب خوش نصیب ہیں، ایک ایسے ادارے سے آپ سب جڑے ہوئے ہیں جن اداروں میں داخل ہونے کے بعد آپ کا بچہ، آپ کی بچی جہاں ایک طرف قرآن کریم میں ماہر بن رہی ہے، اردو میں ماہر بن رہی ہے، دینیات میں ماہر بن رہی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی علوم میں ماہر بن رہی ہے، وہیں انگریزی، ہندی، سائنس، میتھ میں بھی آپ کی بچی، آپ کے بچے ماہر ماشاءاللہ بن رہے ہیں۔ دوسرے یہاں حفاظ کا سلسلہ شروع ہے، آج دستار بندی بھی ہے، 2 بچوں کی دستار ہونی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں اور وہ باپ جن کے بچوں کی آج دستار ہونی ہے۔ آج تو انشاءاللہ اللہ کے محبوب آ چکے ہیں، ان کے دست مبارک سے ان بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ یہ تو چھوٹی سی دستار بندی ہے، ارے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آواز دلوائے گا، بلا لاؤ حافظ قرآن کو، بلا لاؤ حافظ قرآن کی اماں اور ابا کو، بلا لاؤ، جنت سے کرسی لائی جائیں گی۔ اللہ کہے گا جنت سے یاقوت والی کرسیاں لے آؤ، اس پر حافظ قرآن کی اماں اور ابا کو بٹھایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا جنت سے 2 جوڑے لے آؤ،
حافظ قرآن کے ماں باپ کو جوڑے پہنائے جائیں گے، پھر کہا جائے گا جنت سے جاؤ نور والا تاج لے آؤ، پھر تاج پوشی اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کی کرے گا۔ پھر میرا اللہ اتنا خوش ہوگا حافظ بعمل سے، اتنا خوش ہوگا، اللہ کہے گا اے حافظ قرآن ایک کام کرو، جن لوگوں نے تمہاری مدد کی ہے ان میں سے 10 لوگ اگر ایسے ہیں وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں، تو جاؤ ان 10 لوگوں کو نکال کے تم جنت میں داخل کر دو۔ اللہ ان نعمتوں سے حافظ قرآن کو اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو نوازے گا۔ اور بھی بہت بڑی بڑی فضیلتیں موجود ہیں، بس میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں قرآن کریم سے جڑو، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جڑو، اور جو ان سے جڑے ہوئے علماء اعظام، مفتیان اعظام، قرہ حضرات اور اللہ کے محبوب جو ان سے جڑے ہیں ان سے بھی جڑ لو، انشاءاللہ یہ سنت کا طریقہ آپ کو بتائیں گے، یہ وہ قرآن کا پڑھنا آپ کو سکھا دیں گے جس قرآن کے پڑھنے پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ علماء، یہ نائب رسول آپ کو اس نعمتوں سے سرفراز کر دیں گے۔ اس لیے آئیے ہم مدرسوں سے جڑیں، مسجدوں سے جڑیں، قرآن سے جڑیں، نبی سے جڑیں، نبی کے چہیتوں سے جڑیں، منمانی زندگی چھوڑو، اپنی ہر زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارنے والے بنو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔